السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی، پروگرام نو پالیسی پہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بڑی تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات پاکستان اور ارد گرد کے ہمارے ممالک میں، افغانستان، ایران اور بلکہ آپ کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ بھی۔ اس میں دیکھیں گے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے بڑے شدید ترین واقعات ہوئے، اور پاکستان کے بار بار وارننگ دینے کے باوجود بھی افغانستان اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، اور پھر پاکستان کو وہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا، یعنی کہ انہوں نے ان کا ہاٹ پرسوٹ کیا، ہاٹ پرسوٹ کر کے افغانستان کے اندر جا کے ان دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا، جو کہ ایک قسم کی جنگ ہی تھی ایک، اور اس کے جواب میں افغانستان نے کرا۔ ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب اسرائیل تشریف لے کے گئے، وہاں پہ مودی اور نیتن یاہو کی ایک ڈیل ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم افغانستان کی مدد کریں گے اور ان کو ڈالر بھی دیں گے، مدد بھی کریں گے، اور اپنے باقی اہداف بھی حاصل کریں گے، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی یہ چیزیں چل ہی رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے، جس کے جواب میں ایران جو ہے وہ سٹرائکس کرتا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز میں، جس میں یو اے، دبئی، سعودی ریاض اور دوسرے ممالک، اور اسرائیل کا بھی ایک حصے پہ وہ اٹیک کرتا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس سچویشن پہ بات کریں گے، یہ کیا سچویشن ہے اور اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر حسین صاحب، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ۔ نذیر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ سر، پہلے تو یہ باقاعدہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے ایران کے ساتھ، اور ون اگینسٹ مینی کنٹریز یہ وار نظر آ رہی ہے۔ مثلا ایران نے اسٹرائک کیا ہے اسرائیل پہ بھی اور مڈل ایسٹ پہ بھی۔ اس میں ایک کنٹری تو یہودیوں کا ہے، باقی سارے اسلامی بردر ممالک ہی ہیں۔ جی، یعنی کہ مسلمان آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ کچھ سچویشن سمجھ نہیں آ رہی، آپ کچھ سمجھائیں یہ سچویشن کو۔ جی، اب ہم اسی جنگ سے شروع کر لیتے ہیں، پھر پیچھے کی طرف جاتے ہیں، جو آپ نے ذکر کیا افغانستان کا، اور پرائم منسٹر مودی کی وزٹ اور نیتنیاہو کا وہاں پر اس کا استقبال۔ یہ آپ نے کہا کہ یہ سارے مسلمان کنٹری ہیں، آپ اس کو سلائٹلی اور طرح دیکھیں۔ یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ آپ کسی پاورفل کنٹری کے ساتھ الائن ہو جائیں اور ان کو آپ اسپیس دیں اپنے ہاں، تاکہ وہ اپنی جو بھی کینیٹک ایکٹیویٹی ضروری ہے ان کے اپنے سیکیورٹی کے لیے اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے، تو وہاں پر وہ اسے جیسے کہتے ہیں کہ انسٹال کر لیں۔ اسی کانٹیکس میں، اسی فلسفی کو فالو کرتے ہوئے امریکہ نے مڈل ایسٹ میں 21 اپنے بیسز بنائے، 21، اور یہ ایک ارینجمنٹ تھی جو سمجھی جا رہی تھی کہ امریکہ چونکہ سپر پاور ہے، ان کے پاس اوورwhelming کیپیسٹی ہے، اور اگر وہ ہمارے کنٹری میں ان کی پرماننٹ موجودگی ہوگی تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں چیلنج کر سکے۔ یہ فلسافیکل فاؤنڈیشن تھی اس کی، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ابھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جس میں ایران ورسز پورا ویسٹ ایشیا ہے، اور گلف عرب ہے، اور اسرائیل ہے، اور امریکہ ہے، اب اس نے اس بنیاد کو میرے خیال میں ختم کر کے رکھ دیا۔ اب آئندہ جو بھی کوئی اس قسم کی ارینجمنٹ کرنا بھی چاہے گا تو وہ پہلے بہت سوچے گا، اور سوچنا بھی چاہیے تھا بائی دا وے ان کو، کہ ہم ایک ہی کنٹری کے جھولی میں اپنے سارے کے سارے اپنا مستقبل ڈال رہے ہیں، تو کل کیا ہوگا۔ تو چلیں، یہ انٹرنیشنل
ریلیشنس ہے, جیو پالیٹکس ہے, اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہی ہے, لیکن یہ جو بیسک فلاسفی تھی جو پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک کہ وہ فیل ہو گئی ہے. اب آئندہ آج کے بعد جو بھی کچھ ہوگا وہ ارینجمنٹ کسی اور قسم کا ہوگا, اور وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو پہلے ایک گلوبل آرڈر تھا جس میں امریکہ یونی پولر کے طور پہ کام کر رہا تھا, ایک ہیجمون کے طور پہ کام کر رہا تھا, تو اس وقت ان کی دسترس میں سب کچھ تھا, ان کے کنٹرول میں بھی سارا کچھ تھا. اب پچھلے کوئی چند زیادہ تو دہائیاں نہیں گزری, لیٹ سے 10 سالوں سے یہ جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا یہ گریجولی ڈیٹیریٹ ہوتا رہا, ڈیگریڈ ہوتا رہا. اب وہ ڈیگریڈیشن یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب مور اور لیس وہ کولپس ہوتا جا رہا ہے, اور نئے پولز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور نئے پولز کون ہیں؟ چائنا امیڈیٹ پول ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 5 سال میں فلی گرو کر لے گا, اور وہ امریکہ کو پیئر کمپیٹیٹر بن جائے گا اگر اس نے ان کو اوورٹیک نہ بھی کیا. چونکہ یہ بڑا کمپلیکس ایک سچویشن ہوتی ہے, اس میں اکانومی کا کام بھی ہے, اس میں پیور ملٹری ایسپیکٹ بھی ہے, اس میں ڈپلومیٹک ایسپیکٹ بھی ہے, اور اس میں ایک ہسٹوریکل ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. چونکہ امریکہ پچھلے فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے دنیا میں ایک لیڈ کنٹری تھا, تو ان کو کافی ایڈوانٹیج تھے. آپ اس کو کہیں سوشل کیپٹل, ان کا سوشل کیپٹل تھا جو چائنا نے ابھی بنانا ہے بائی دا وے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کی. اب جو ایران ورسز آل سچویشن ہے یہ لوڈیکرس, جیسے کہنا کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھی. کیا بیسس کیا ہے اس کا کہ ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے اپنے لیے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ون ورسز آل ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پوزیشن وولنریبل ہے ویزاوی یہ جو پورا گروپ ہے, یا جو ارینجمنٹ ہوئی ہے وہ اس کے فیور میں نہیں جاتی. تو لہٰذا وہ کوشش کر رہا ہے اور کر رہا تھا کہ میں نیوکلیئر کیپیبلٹی ایکوائر کر لوں. اس میں سبحانی صاحب جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو کہتے ہیں مدر آف آل پاورز. اٹ از دی الٹیمیٹ ایکولائزر جیسے کہیں, جس کے پاس اگر 4 نیوکلیئر کیا کہیں بام بھی ہے, عام زبان کی بات ہم کرتے ہیں, ڈیوائسز بھی ہیں, دے آر مور دین انف, کہ وہ اس پہ کوئی جرت نہیں کرے گا. آپ دیکھیں نارتھ کوریا کوئی جرت کرتا ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی, ان کے پاس ڈیلیوری سسٹم ہے اور ان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہے. تو ایران کا بھی یہی راؤٹ لے رہا تھا وہ بھی, اور اپنی کیپیسٹی بلڈ کر رہا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ایران کے کیس میں اسرائیل میجر اس کی اپوزیشن تھا, کیونکہ ایران کی جو پریزنس ہے اسرائیل کی نیبرہڈ میں وہ ان کو پریشان کر رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2, پیلسٹائن کا کال جو ہے وہ ایران گورنمنٹ جب سے اسلامک ریولوشن آیا 79 میں, اس وقت سے انہوں نے یہ جو ایک قسم کا اپنا پروجیکٹ تھا یہ انہوں نے ایکوائر کیا, اور اس کے اوپر وہ قائم ہے بات ہو رہی. اور تیسری بات یہ تھی کہ اسرائیل کے لانگ ٹرم مستقبل کے جو عزائم ہیں وہ بالکل کہوں گا ننگے ہو کے سامنے آ گئے ہیں. میں بڑی آسان سی زبان استعمال کرنا چاہ رہا تھا, اور اس میں ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ امریکن ایمبیسڈر نے جو کچھ کہا وہ تو ثابت ہو گیا کہ جو اسرائیل پچھلے 10 سال سے کہہ رہا تھا کہ نائل ٹو یوفریٹس تک یہ سارا جو علاقہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے, تو لہٰذا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے آج کل کی صورتحال میں, جس کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں. جی, گریٹر اسرائیل کا نام دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک کووننٹ کیا ہوا ہے, اور کووننٹ ایسی چیز ہوتی ہے
جو چینج نہیں ہو سکتی. اب اگر مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اور اس کی فلسفی کے مطابق تو جو پہلی کتابیں تھیں سبحانی صاحب وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں. وہ جو مذاہب تھے وہ ڈسٹارٹ ہو گئے تھے, ان میں بہت سی ملاوٹ ہو گئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو نئے پیغمبر بھیجنا پڑے, اور ہم تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ کی باتیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس قسم کی. تو اگر یہ بالکل ایک پوائنٹ ایکڈیمک پوائنٹ ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر جیوز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی بائبل جو ہے جیوز کی, اس میں جینیسس XYZ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, تو بھائی وہ جو بک ہے مسلمانوں کے عقیدے کے لحاظ سے وہ بک کسی کہ کینسل ہو چکی ہے. لہٰذا یہ جو مسلمان کنٹری ہے یہ ایک ایکسیڈنٹ بھی سمجھیں یا ایک چانس سمجھیں, لیکن یہ زمین اس وقت جس پہ اسرائیل کا کلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پرانی کتابیں ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں, وہ کینسل ہو چکی ہیں, اس کے اندر جو بھی کچھ تھا وہ ویلڈ نہیں ہے. لہٰذا یہ جو اسرائیل کا کلیم ہے یہ بالکل ویلڈ نہیں ہے on grounds of religious claim, جس کو biblical claim جس کو وہ کہتے ہیں. جی سر, یہ تو بات ہو رہی ہے فلسفیکل, ہسٹوریکل اور ریلیجس بیسس پہ جو اسرائیل چیزیں لے رہا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے. ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ مسلم ورلڈ کیا کر رہی ہے. پہلی بات ہے کہ ہمارے مسلم ورلڈ کی ایک OIC ہے, وہ ایک فورم. کیا پہلی بات ہے کہ یہ چیزوں کے بعد ہم ایک اپنے آپ کو ایک مسلم ورلڈ کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں, اس کا کوئی وجود رہا ہے بھی کہ نہیں. اور دیکھیں سوال صاحب, یہ کام ہے اسکالرس کا, ہسٹورینس کا. ہم اینالیسس کر رہے ہیں, میں اور آپ بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر, ہم ایک نئی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک وہ اس اینگل سے ہم بات کر رہے ہیں جس اینگل سے یہ بات آج تک ہوئی نہیں ہے بائی دا وے, کہ جو پرانی بکس تھیں دے اسٹینڈ کینسل. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نئے پیغمبر بھیجے, کیونکہ پرانی جو بھی ان کی جو بکس تھی یا جو بھی انسٹرکشنز تھی وہ ڈسٹارٹ ہو گئی تھی بیونڈ ریپیئر. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ایک نیا پیغمبر بھیجنا پڑا اور نئی جو بھی تھی وہ نئی آنے پڑی. تو ہم نیا اینگل سے بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر سیر حاصل جو ڈسکشن ہے وہ اسکالر کر سکتے ہیں. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ یہی باتیں جو ہیں وہ کسی آفیشیل پلیٹ فارم سے ہونی چاہیے اور یہ آرگومنٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. اسی لیے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم تھا OIC جو کہ بالکل ریلیونٹ سا ہو گیا, اور اب دیکھیں یہ سچویشن ہے, اس پہ وہ کہیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہا. مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک یہود کی وجہ سے اقوام متحدہ کا فورم تو ایکٹیویٹ ہوا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جہاں امریکن انٹرسٹ ہو تو اقوام متحدہ کا انٹرسٹ بھی تقریباً اسی طرف چلا جاتا ہے. میں سر یہ موجودہ جنگ کے حوالے سے دیکھنا چاہوں گا, ابھی جو نظر آ رہا ہے ان کی جو بیانات آئے جیسے نیتن یاہو کا اور دوسرا, اور ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ یہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرا ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز جو انہوں نے ڈیولپ کی تھی اس کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا وہ پہلی بات ہے کہ یہ دونوں بڑے مشکل سے اہداف ہیں, کیونکہ ایران نے تو اس چیز پہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز پہ مانیں گے, نہ رجیم چینج پہ نہ نیوکلیئر پر. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے ہم لیتے نیوکلیئر. ایران کی بھی مجبوری ہے کہ اگر ایران نے ایز اے ساورن کنٹری اور انڈیپینڈنٹ کنٹری اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھنی ہے تو ان کے پاس ڈیٹرنس اس لیول کا ہو اور اس کوالٹی کا ہو
کہ وہ اپنی ساورنٹی کا اور اپنی اٹانومی کا تحفظ کر سکیں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا تو نیوکلیر کیپیبلٹی یا نیوکلیر ایسٹس جو ہے, جو نیوکلیر بام جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں, وہ ایک الٹیمیٹ ایکولائزر ہے. وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا, حالانکہ امریکہ کے پاس بھی ہے, اسرائیل کے پاس بھی ہے. اب اس کے اوپر آپ کو یاد ہے اوباما کے ٹینیور میں ایک JCPOA ایک ایگریمنٹ تھا ملٹی لیٹرل, وہ ایگری ہوا تھا 15 سال کے لیے. اس میں یہ ایران نے آفیشلی ایگری کیا تھا کہ ہم اپنی جو انریچمنٹ ہے یورینیم کی, کیونکہ یہ جو اپنا نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ یورینیم سے کرنا چاہ رہے ہیں. ایک دوسرا راؤٹ بھی ہے جس کو کہتے ہیں پروٹونیم کا, یہ یورینیم کا لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ اس کی انریچمنٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک لیول تک ایگری کر گئے تھے. یہ پھر اگین یہ اسرائیل کے پریشر کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے ٹینیور میں اس JCPOA کو اپنی عمر ختم ہونے سے پہلے اسے وڈرا کر لیا. اب آپ مجھے بار اس وقت پھر کچھ نہیں کر سکے. اب جب آئے ہیں تو اسرائیل پریشرائز کر رہا ہے ان کو کہ آپ JCPOA بھی انہوں نے کینسل کروایا تھا, بائی دا وے امریکہ نے اسے پول آؤٹ کر لیا تھا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران زیرو انریچمنٹ پہ آئے. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ابینڈن کر دے, لیکن ابینڈن وہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ کہ پہلے وہ ایگری کر چکے ہیں. بائی دا وے ایران IAEA کا ممبر ہے, NPT کا سگنیٹری ہے, تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریگولرلی IAEA کا اور NPT کے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں کس طرح کہہ سکتے ہو, اور اگر آپ ہمیں فورس کرتے ہو کہ ہم زیرو انریچمنٹ پہ آ جائیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اپنے سوورن رائٹس کو سرنڈر کر دیں, اپنی انڈیپینڈنس کو سرنڈر کر دیں. یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے اب امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم رجیم چینج کر لیں. اب رجیم چینج سے 3-4 فائدے ہوں گے, ہم جلدی اس کا کیا کہتے ہیں احاطہ کر لیتے ہیں. ایک تو ہو گیا نیوکلیر. نمبر 2, ایران کے پاس 3rd لارجسٹ فاسل فیول ہے بائی دا وے. سب سے زیادہ ونیزویلا کے پاس تھے جو امریکہ نے قبضہ کر لیا. اب جو بھی کچھ لے گا, وہ جو کوئی بھی لے گا, وہ اس سے آئل جو بھی ہوگا وہ فیول ان کو امریکہ سے لینا پڑے گا. ہوگا ونیزویلا کا لیکن لینڈ سے پڑے گا. ڈیل ساری امریکہ کرے گا. اب چائنا جو ہے, اب جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد ہوگا کہ نیوکلیر پروگرام بھی ان کی مرضی کا ہوگا, اور جو ریسورسز ہیں, منرل ریسورسز ہیں یا فاسل فیول آئل ریسورسز, جس کا آئل ریسورسز عام زبان میں جسے کہتے ہیں, تو وہ بھی پھر ان کے ڈسپوزل پہ ہو جائے گا. اب یہاں کمپلیکیشنز شروع ہوئی ہیں. جو پچھلے جون میں اسی قسم کی جھڑپ شروع ہوئی تھی, اس میں ایران نے کافی حد تک اپنی جو ملٹری پاور ہے وہ ڈسپلے کی تھی اور اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑا. اب اس وقت سے لے کر آج تک ایران کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی جو ہے کئی فولڈ بڑھا لی ہے. اس لیے آج اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں اس میں خونریزی ہوگی, اس میں نقصانات ہوں گے. جو آپ نے شروع میں کہا اپنے انٹرو میں, 1 against یا all against 1 یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. لیکن اس کے پیچھے وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا, وہ جو فلاسفی تھی جس بیس کے اوپر سیکیورٹی پیراڈائم بیس کر رہی تھی, وہ بائی دا وے فلاپ ہو گئی ہے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کو اپنی کنٹری کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے. ایک کہاوت نہیں ہے, دس از ون آف دی ڈکٹم جسے کہیں, اصول ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ اپنی سیکیورٹی کسی کو نہیں دے سکتے, انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز.
لہذا آپ کو اپنا دفاع خود ہی کرنا ہوگا. اور اب یہ موقع ہے سارے مڈل ایسٹ کنٹریز کے لیے سوچنے کے لیے کہ وہ اپنا دفاع خود کریں. لہذا ایک نئی قسم کی پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہوگا. میں جا رہا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے جو ارینجمنٹ کیا ہے یہ ارینجمنٹ فیوچر کی ارینجمنٹ ہے سبحانی صاحب. اب جو فیوچر کس طرف جائے گا اس طرف جائے گا کہ آپ اپنی سیکیورٹی اپنے کلچر اور اپنی سویلائزیشن کے ساتھیوں کے اندر تلاش کریں. جیسے کہیں کہ اسی اسپیشی میں تلاش کریں. یہ ایک نئی بھی اسکالرز ڈسکس کر رہے ہیں آج کل کہ اسلامک سویلائزیشن کٹھی ہو رہی ہے اور مسلمان کٹھے ہو رہے ہیں. یہ ہمیشہ پروسیس سلو ہوتا ہے اور بڑا پینفل ہوتا ہے. بائی دا وے آپ کا اعتراض تھا کہ او آئی سی کیا کر رہا ہے. دیکھیں او آئی سی جب بنا تھا اس وقت کچھ اور تھے. اب جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ایک طرف یہ بہت ہی گمبھیر قسم کا ایشو ہے. دوسری طرف اس کے اندر ایک اپرچونٹی بھی نظر آ رہی ہے. وہ کیا اپرچونٹی ہے کہ یہ مسلمان ملک جو ہے یہ اپنے لیے کیا نیا ماڈل سیکورٹی کا ڈیولپ کریں. میں آپ سے جو فور میں بات ہو رہی تھی کہ لیٹس کال اٹ انڈس ٹو نائل. انڈس ٹو نائل سبحانی صاحب یہ سارا کا ریجن جو ہے دے آر آل مسلم کنٹریز. اور اس ریجن کے ایک حصے پہ اسرائیل کا کلیم ہو رہا ہے. تو آپ ایسے کریں انڈس ٹو نائل ایک الائنس ڈیولپ کریں. یہ سارے کے سارے اسلامک کنٹریز ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں اور اب ان کو اس کی ضرورت بھی ہے. جو میں آپ کو ریفر کر رہا تھا کہ نیا پیراڈائم ڈیولپ ہو رہا اور وہ یہ ہے کہ آپ انڈس ٹو نائل ایک الائنس بنائیں اور اپنی سیکورٹی اپنے ہاتھوں میں رکھیں, کیونکہ پرانا ماڈل جو ہے وہ اب ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. ایون امریکہ سپر پاور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سیکورٹی نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کے اندر ان بلٹ فلا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے سیکورٹی نہیں دے سکتا. بڑی آپ نے اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا کہ گلوبل آرڈر جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے, چینج ہو رہا ہے, اور دوسرا سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ملک کو اپنے اوپر انحصار کرنا پڑے گا اور اپنے جیسوں کے ساتھ معاہدے کر کے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط بنانا پڑے گا. ناظرین ایک یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور ابھی جلدی سے واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے نذیر صاحب 2-3 باتوں کا اظہار کر رہے تھے. نذیر صاحب آپ نے ایک ذکر کیا تھا پاکستان اور سعودیہ کا جو ارینجمنٹ جو معاہدہ ہوا تھا اپنا سیکیورٹی پیکٹ, اس میں ون لائنر وہ کہا گیا تھا کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ ہوگا. اور تو اب سعودی عرب پہ اٹیک ہو چکا ہے, پاکستان اس کو کیسے رسپانس کرے گا؟ اور دوسرا پاکستان کے پہ بھی مسلسل اٹیک ہو رہے تھے افغانستان کی طرف سے, تو اس پہ سعودیہ کا کیا ہے رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو ایران میں جو جنگ چھڑ چکی ہے اور جس کا ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا, اس کے الٹیمیٹ پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ یہ سر 2-3 کوشچن میں نے کر دی. جی اب پہلے ہم سعودی پاکستان میوچل ڈیفنس الائنس کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ چونکہ 24 گھنٹے پرانی بات ہے, مجھے یقین ہے کہ دونوں ملک کنسلٹیشنز کر رہے ہوں گے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ پاکستان نے تو اس کو کنڈیمڈ کیا ہے ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے, جو ویری رائٹلی, کیونکہ وہ امریکہ اور اسرائیل نے جو کیا اس پہ کنڈیمڈ کیا. آیا پاکستان یہ بھی کنڈیمڈ کرے گا جو ایران نے سعودیہ پہ اٹیک کیا؟ دیکھیں جو آپ اس کے 2 مختلف پہلو ہیں, 2 مختلف ایسپیکٹس ہیں یہ. ٹھیک ہے, امریکہ کے جو لاجک پاکستان نے فالو کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. چونکہ جھگڑا ایران
امریکہ اور اسرائیل کا ہے، اور یہ جو بیسز ہیں ان 6-7 ملکوں کے اندر، یہ بیسز نہ تو ایران کے خلاف تھے اور نہ ہی کوئی ایسی پہلے سوچ تھی. یہ ارینجمنٹ پچھلے 2 دہائیوں سے کیے ہوئے تھے. اس وقت نہ امریکہ، ایران اور اسرائیل آپس میں حالت جنگ میں تھے. یہ تو پچھلے چند سالوں کی ڈیولپمنٹ ہے، پہلے نہیں تھی. تو ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایران کا ان ملکوں پہ اسٹرائک کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو لاجک استعمال کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو بیسز ہیں ان کے، اب یہ امریکن ٹیریٹوری ہے، یہ لوکل ٹیریٹوری نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہوسٹ کنٹریز ہیں ان کو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے انہی بیسز کو جہاں پر ان کے ایسٹس ہیں اسی کو نشانہ بنایا ہے. تو یہ ایک بڑی باریک سی لائن ہے آرگومنٹ کے اندر. لہٰذا اس کو دونوں طریقوں سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. بہت کلیئر نہیں ہے، ویگ ہے، ہیزی ہے یہ سچویشن. ایک نمبر 1. نمبر 2 باقی رہ گئی پاکستان اور سعودی عرب کی. ان کی آپس میں کنسلٹیشنز ہو رہی ہوں گی، چونکہ کچھ آفیشیل چیزیں اس قسم کی بہت جلدی وہ شیئر نہیں کی جاتی. اس کے ارینجمنٹس جو بھی ایس او پی بنا ہوگا، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ آپریشنلائز کیسے ہوگا، اس کے باقاعدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی جو پھر ڈسکس ہوئی ہوں گی اور ایگری ہوئی ہوں گی، اور وہ بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوں گی بائی دا وے، تاکہ ایسا سچویشن آئے تو پھر آپ ریفر کر سکیں. آپ کو یاد ہے نیٹو کے اندر جب یہ یوکرین کا سچویشن آئی تو سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو، کہ ان کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ جب انووک کیا جاتا ہے تو پھر سارے ممبر جو نیٹو کے ہیں ان کی پھر وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریسکیو کو آ جائیں. اسی کو انووک کر کے امریکہ نے نیٹو کو افغانستان میں لایا تھا. تو ابھی پاکستان اور دونوں کا جو بھی ارینجمنٹ ہوگی اور وہ میوچل جو کہ اگریمنٹ ہوگا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے تو پڑھا ہے اور میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ وہ کہاں تک اس میں سچائی ہے. تو سعودی عرب نے کہا کہ اگر پاکستان چاہے تو ہم شامل ہوں گے. جو ہمارا کانفلکٹ چلا ہے افغانستان کے ساتھ، لازمی نہیں ہے کہ پہلے دن سے سبحانی صاحب کہ آپ کرائٹک ہو جائیں. اگر آپ اپنی گڈ آفیسز آفر کر رہے ہیں، آپ انٹروین کر رہے ہیں، آپ ویپن دے رہے ہیں، آپ ایڈوائس دے رہے ہیں، آپ انٹیلیجنس شیئر کر رہے ہیں، یہ سارے پارٹیسپیشن کے موڈز ہیں، طریقے ہیں. تو لہٰذا یہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. اسی کو بیس بنا کے میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ اب جو فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی پولارٹی ہوگا. میں جان بوجھ کے ریپیٹ کر رہا ہوں، ملٹی پولارٹی ہوگی، لیکن جو پولز بنیں گے وہ اپنی سویلائزیشن کے اندر بنیں گے. بائی دا وے، جیسے امریکہ ہے تو ویسٹ کے ساتھ ہوگا، اور اگر چائنا ہے تو چائنا اور اس کے ایسٹ ایشیا میں جو کنٹری ہوں گے، اور پاکستان بھی شامل ہوگا اس میں. بائی دا وے اس کا نام بھی وہ دے رہے ہیں جو اسکالرز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے، جیو پالیٹکس کے، وہ کہتے ہیں سائنو اسلامک الائنس. یہ کہنے کی وہ یہ گریجولی بلڈ ہوتا ہے، یہ ڈیولپ ہوتے ہیں کانسیپٹ. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی اپنی جو کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے ماشاءاللہ، وہ پچھلے سال ہم نے مئی میں ہندوستان کے ساتھ جو ڈیمونسٹریٹ کی ہے، دنیا آج بھی مانتی ہے. اور میرے خیال میں آپ کا جو پروفائل اور بھی اونچا ہو گیا، جو افغانستان میں جس طرح پاکستان کی آرم فورسز نے اس کو مینج کیا بہت خوبصورتی سے. تو یہ سچویشن اس کے ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابھی ریسنٹلی مودی صاحب کا جو وزٹ ہوا ہے اسرائیل کا، اور جس طرح ان کو ریسیپشن دیا گیا ہے، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے ایک نئے ریجنز بنیں گے کارپوریشنز کے اور سیکیورٹی ارینجمنٹس کے.
تو انڈیا کس سائڈ پہ جاتا؟ اب ہمیں تو اسرائیل کے ساتھ جاتا نظر آ رہا ہے وہ اس ریجن، میں عرض کرتا ہوں. اور دوسرا ان کا جو ابھی ریسنٹلی جو بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو سپورٹ کریں گے، اور اچھا اس کو افغانستان کو وہ شو کر رہے تھے کہ وہ وکٹم ہے اور پاکستان جو ہے اس پہ دہشت گردی کر رہا ہے، حالانکہ پچھلے 20-30 سال سے بلکہ اس سے زیادہ ہم شکار ہیں دہشت گردی کا، اور جو کہ ان کی سرزمین سے پاکستان میں آتی ہے. تو یہ جو ابھی ان کی ریسنٹ وزٹ ہوئی تھی اس تناظر میں پاکستان کو پہ وہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی سوال صاحب، یہ بھی اسی کانٹیکس میں چیزیں ہو رہی ہیں کہ نیا گلوبل آرڈر ڈیولپ ہو رہا ہے، پرانا ڈیگریڈ ہو رہا ہے، اور اس کو جو ویکیوم پیدا ہو رہا ہے اور اس کو فل کرنے کے لیے مختلف ارینجمنٹس سامنے آ رہی ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ اسرائیل اور ہندوستان بہت سخت قسم کی آئسولیشن کا شکار تھے، اور اس لیے پچھلے کوئی 1 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان ویزا وی امریکہ بہت ہی نگلیکٹ ہوا ہے، اور امریکہ نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے اپنے ریلیشن شپ کو. اس کی وجہ ہے بڑی سمپل سی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کا جو مین پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی سین ایز اے پریزیڈنٹ آف پیس، میں آئی ایم ناٹ اے پریزیڈنٹ آف وار. ایک نمبر 1. نمبر 2، جو امریکہ کو اصل ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ اکانومی کا ہے، اور صرف امریکہ کو نہیں یورپ کو بھی. آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے یہ شاید آج ہماری ڈسکشن کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن کینیڈا کے پرائم منسٹر نے جو ڈیوس میں اسپیچ کی ہے پی ایم کارنی نے، وہ بنیاد بنی ہے ایک نئے ویسٹرن بلاک کی، جس میں کینیڈا لیڈ کرے گا اور 40 کنٹری اس میں شامل ہو رہے ہیں. شاید کسی پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اس کو. یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ اب نئے پولز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب اس میں یہ ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل یہ تو تھے ہی، انڈیا پچھلے 1 سال سے آئسولیشن میں تھا. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اپنی پرانی پوزیشن کو ریٹریو کر لیں. میں نے اس کو دوبارہ سامنے لیا ہے. اس میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہاں پر ہیکساگونل الائنس، جس میں یہ خود ہوں گے، ہندوستان، یو اے ای شاید ہوگا اس میں، اور پھر آپ کا اسرائیل ہوگا، سائپرس ہوگا، گریس ہوگا، اور شاید وہ سومالی لینڈ کو شاید لائیں گے اس کے اندر. تو 6 کنٹری اس میں شامل ہوں گے. وہ ابھی ایمبریونک اسٹیج کے اوپر ہے، بہت ارلی اسٹیج کے اوپر ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اب چونکہ افغانستان پچھلے کئی سالوں سے انڈیا کا پراکسی بنا ہوا ہے. اب افغانستان کا ایشو یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہاں پر، وہ گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. ایک تو انٹرم سیٹ اپ ہے. نمبر 2، تحریک طالبان افغانستان جس کو کہتے ہیں، وہ ٹیررسٹ کو پناہ دیے ہوئے ہیں. یو این کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا ہے یہ کہ 21 کے قریب ٹیررسٹ آرگنائزیشنز وہاں پر اس وقت ہیں، اور چونکہ ان کو ریکگنیشن نہیں ملی، صرف رشیا نے دی تھی. اور ان کے بھی آپ نے دیکھا فارن منسٹر کا بیان آ گیا کہ ہم اپنے ریلیشن شپ فریز کر دیں گے جب تک کہ یہ ٹیررزم کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا. تو اس وقت وہ آئسولیشن میں ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو نیگیٹو ویلیو ہے، سوال صاحب 2 قسم کی ویلیو ہوتی ہے، پازیٹو ویلیو، ایک نیگیٹو ویلیو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ 21 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور ہم خود بھی ایک قسم کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اب ٹی ٹی اے جو ہے it has become the mother of all terrorist organizations. اب 21 ان کے پاس ہے. اب اس قسم کی یہاں فیلنگ ہے گلوبل لیول کے اوپر، اور رشیا نے تو اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ خطے کے لیے اور شاید گلوبلی یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ امن کے لیے خطرہ ہیں. اب یہ اس پہ کیش کیا ہے
اسرائیل نے, کیونکہ اسرائیل اور ہندوستان مل کے ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کی کہ وہ چائنا کو سرکل کر لیں. دس از ویری امپورٹنٹ. جو نئے سفیر آئے ہیں امریکہ کے دہلی میں, ان کو وہ امبیسڈر ٹو انڈیا ہے, پلس سینٹرل ایشیا کا ریجن جو ہے اس کے لیے بھی وہ انوائے ہیں, سفیر نہیں ہے وہ, لیکن ایک قسم کی ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسائنمنٹ دی ہے کہ آپ اس پہ نظر رکھیں گے. تو کافی کمنٹیٹرز کا یہ خیال ہے کہ یہ جو افغانستان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے, اور یا امریکن جو امبیسڈر ہے وہاں پر یہ ان کی ایک انوینشن ہے. تو اب لیکن سر وہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, انہوں نے اس کو بالکل ٹھیک ہے, انڈورس کیا. دیکھیں ہم انالیسس کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سفیر ہیں ان کو انہوں نے سینٹرل ایشیا کے لیے بھی انوائے کے ایک قسم کا اسٹیٹس دیا ہے. لیکن یہ کچھ کمنٹیٹرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان اور امریکہ دونوں کے 70 سال سے ریلیشن شپ ہے, اور ہندوستان کی آئسولیشن کی وجہ بھی یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے, اس وقت آفیشلی یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان ٹرسٹ وردی ایلائی نہیں ہے, ٹرسٹ وردی پارٹنر نہیں ہے. حالانکہ وہ کوآڈ کا ممبر ہے. کوآڈ جو تھا اس میں آسٹریلیا, انڈیا کو شامل کیا, یو کے کو ہے, اور امریکن خود ہیں, شاید جاپان بھی ہے اس میں. تو اب کوآڈ بنا تھا چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. اب چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ آف پیس کہنا چاہ رہے ہیں, اور شاید امریکہ کی یہ ضرورت بھی ہے کہ وہ جنگوں سے ہٹ کے اکنامک سائڈ پہ فوکس کرے. تو لہٰذا جو نیشنل سیکورٹی پالیسی 2 مہینے پہلے ایشو ہوئی ہے اس کے تحت کوآڈ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے. تو اب یہ اٹ از بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا بائی دا وے, کہ وہ جان بوجھ کے زبردستی اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں اور امریکہ کے کانٹیکس میں دوبارہ گڈ بکس میں آنا چاہ رہے ہیں وہ. لیکن امریکن کو یہ پتا ہے کہ انڈیا 2 ایشو ہیں ہندوستان کے. ہم شیئر کرتے ہیں اپنے آڈینس سے 2 چیزیں. انڈیا کی کیپیسٹی کے اوپر امریکہ کو شک ہے کہ وہ ہتھیار لیتے ہیں رشیا سے. سر وہ اس میں کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, ہمارے پروگرام 3-4 منٹس ہیں, تو اگر آپ جلدی سے اس کو سم اپ کر دیں. جی میں سم اپ کر دیتا ہوں. تو ان کا یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کوآڈ میں کوئی رول ادا کر سکے یا امریکہ کو کوئی سپورٹ کر سکے. لہٰذا نمبر 1. نمبر 2, دوسرا سب سے بڑی بات, ان کو ہندوستان کی نیت پہ شک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دل و جان سے امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, یہ ان کا جو ریزالو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. لہٰذا انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے لیے اتنا یوزفل نہیں ہوگا. یہ تو صرف اسرائیل نے اپنے انٹرسٹ کے لیے اور انڈیا نے اپنے انٹرسٹ کے لیے افغانستان کو درمیان میں جسے کہتے ہیں پل ان کر لیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ ہندوستان اور نہ ہی اسرائیل افغانستان میں کوئی بڑا رول ادا کر پائیں گے. تو پاکستان کو اور ہمارے عوام کو اور ہمارے سب لوگوں کو تسلی رکھنی چاہیے. آپ کی ماشاءاللہ جو افواج ہیں, آپ کے جو کمانڈرز ہیں, آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی کیپیبل ہے کہ آپ آرام سے رات کی نیند پوری کریں اور اپنی ترقی کا جو آپ کا راستہ ہے, جو آپ نے شروع کیا سفر, اس پہ قائم رہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اور ہماری سیکورٹی اور ڈیفنس ماشاءاللہ انشور ہو چکے ہیں, یہ ہم سب کو پتا ہے. میرے میں بھی ڈیمونسٹریٹ ہوا, اور جو 2 دن پہلے ہوا افغانستان میں وہ بھی صاحب نے دیکھ لیا ہے. اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو پاکستان کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. بہت شکریہ ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, جیسے آپ نے نذیر صاحب کی گفتگو سنی کہ ہمارا جو گلوبل آرڈر تھا وہ ڈیٹیوریٹ ہو کے اب چینج ہو چکا ہے. اب نیا ایک شکل لے رہی ہے, نئی پاور بیس بن رہی, نئے الائنس بن رہے,
اور اس میں انہوں نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی، انڈس ٹو نائل، یہ ایک اس وقت اس بیلٹ کے اگینسٹ، اس روٹ کے اگینسٹ ایک نیا ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے جو سارے اسلامک کنٹریز کے ہیں وہ ہوں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو افواج ہے، پاکستان کا دفاع ہے، وہ بہترین پرفارم کر رہا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی افغانستان پہ اٹیک ہوئے، یہ ہوئے، تو اس پہ ہمیں خاطر جمع رکھنی چاہیے، تسلی رکھنی چاہیے، کوئی اتنی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی انڈورس کیا کہ پاکستان نے جو ہارڈ پرسوٹ کیے دہشت گردوں کا، تو اس کی صورت میں ان کی بھی انڈورسمنٹ ہے۔ اور میرا خیال ہے پاکستان آئندہ بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا دہشت گردی کا تو اسی طرح ہارڈ پرسوٹ کر کے ان کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔